بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو، جیسا کہ دوسرے مقام پہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرتے رہو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو، کسی بھی معاملے میں ہو اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کو استعمال کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے فرائض میں غفلت سے بچو، اللہ کی عبادت میں کمی کوتاہی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور صحیح اور سیدھی بات کرو۔ جو لوگ اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو انسان اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، اپنے رب کے سامنے رجوع کرتا ہے، کسی اور کے در پہ نہیں جاتا، ہر وقت اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اور اپنی ہر خوشی غمی ہر چیز اپنے رب کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اپنے رب سے ڈر گیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی کے راستے بنا دے گا، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اس کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس انسان کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے وہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی کے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ انسان کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اپنے رب سے ڈرو، اور اس کے ڈرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری خطائیں تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور تم کو معاف فرما دے گا، اور یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تو بڑے فضل والا، بڑی عظمت والا ہے۔ کوئی انسان اپنے رب کے سامنے جھکے تو صحیح، اپنے رب کے سامنے آئے تو صحیح، اپنے رب سے سوال کرے تو صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری مراد یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام وہ ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، ان کا باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، یعنی ان کا خاندان نبیوں میں سے ہے۔ تو سوال کرنے والے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارا یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خود، یعنی آپ نے سوال کیا کہ شاید تم عرب کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ عرب میں سب سے بہترین اور پرہیزگار یا متقی کون سا انسان ہے، یا سب سے اشرف انسان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا عرب میں سب سے بہترین یا سب سے عزت والا وہی انسان ہے جو ان میں زمانہ جاہلیت میں بھی سب سے افضل تھا، اور اسلام لانے کے بعد اس نے علم کو حاصل کیا، اسلام کے احکامات کو سمجھا اور اس کی تعلیم حاصل کی، تو وہ سب سے عرب کے خاندانوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، آپ نے فرمایا لوگوں دنیا جو ہے یہ بڑی شیریں ہے، بڑی میٹھی ہے،
انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور انسان جو ہے وہ دنیا کی طلب میں اتنا دین سے دور چلا جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرے اوپر میرے خالق کے، میرے مالک کے فرائض کیا ہیں، میں نے اس کی بندگی کیسے کرنی ہے، ان چیزوں سے بھول جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا بڑی میٹھی اور سبز و شاداب ہے۔ جس انسان نے اپنے مقصد صرف دنیا بنا لیا کہ میں نے دنیا میں مال و جمع کرنا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیسے طریقے سے میرے پاس روزی جمع ہو رہی ہے، بس اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں نے مال جمع کرنا ہے، اپنے بینک بیلنس کو بڑھانا ہے، اپنی جائیداد کو، اپنی وراثت کو بہت زیادہ بڑھانا ہے، بس اس کا یہ مقصد ہے۔ تو پھر جب انسان کا یہ مقصد آ جائے تو یقیناً انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی شیریں ہے، اور یہ سرسبز و شاداب ہے۔ تو آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا میں تمہیں جان نشین بنائے گا، دنیا میں تمہیں اپنا جان نشین بناتا ہے، اور بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ دنیا میں کیسے عمل کرتے ہیں، دنیا میں ان کا پھر مقصد کیا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، لوگوں دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ ایک دنیا کی لالچ، حد سے زیادہ لالچ جو ہے یہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا انسان جو ہے، آدم کا بیٹا جو ہے، اس کے پاس جتنی بھی جائیداد کیوں نہ ہو، یہ اس کا کبھی پیٹ بھرتا نہیں ہے، یہ کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی اس چیز پہ اکتفا نہیں کرتا جو اس کے پاس ہے، بلکہ آپ نے فرمایا اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا اور ہو، جس کے پاس دو ہیں وہ تیسری کی خواہش میں ہے۔ یہی آج ہمارا حال ہے، اگر ہمارے پاس تھوڑا ہے تو ہم اس کو اور زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زیادہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا کی طرف پڑ جائیں گے، اپنے رب کے فرائض کو بھول جائیں گے، پھر اس وقت یہ دنیا جو ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا، لوگوں دنیا سے بچو۔ کیوں؟ مطلب کیا ہے کہ اگر تمہارا مقصد دنیا بن جائے گا، دنیا کمانا مقصد ہو جائے گا، تو پھر تمہارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ جب تم اپنے رب کو بھول جاؤ گے، دنیا کی طرف بھاگتے رہو گے، پھر تمہارے اندر یہ تمیز ختم ہو جائے گی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز طریقے سے کمایا ہے، یہ ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہے۔ آگے فرمایا واتقوا النساء، لوگوں عورتوں سے بچو۔ اس کا مطلب کیا ہے عورتوں سے بچو؟ یہ ایک بڑا مختصر مفہوم ہے، کیونکہ آگے آپ نے اس کی وضاحت تھوڑی سی یہ کی کہ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بنی اسرائیل كانت فی النساء، بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ رونما ہوا تھا وہ عورتوں کے متعلق ہی ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ اسلام بھی اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کوئی بھی بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، اس کو شریعت کے مطابق رہنے کی تلقین کی جائے، اس کو اس شریعت کے احکام بتلائے جائیں، اور شریعت کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کا اصول بتلائے جائیں۔ آپ نے فرمایا واتقوا النساء، عورتوں کا فتنہ بڑا ہی خطرناک ترین فتنہ ہے، کیونکہ عورت جو ہے یہ اس کے کئی ایک اس کے روپ ہیں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بیوی کی صورت میں۔ تو بہرحال ہر انسان کو ہر طریقے سے ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور اپنے آپ کو عورتوں کے فتنے میں پڑنے سے بچانا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، لیکن افسوس شاید ہمارے چند ایک ایسے مسلمان بھائی ہوں گے جو یہ دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ بڑی پیاری اور جاندار اور شاندار دعا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ چار ایسے کلمے ہیں، چار چیزوں کی نبی علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا۔ کیا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ ہدایت کا۔ اللہ مجھے گمراہ نہ کرنا، سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق اور ہمت دینا، اور والتقی مجھے متقی بنا دے، میرے اندر تقوی پیدا کر دے۔ تو یہ میرے بھائی ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ والعفاف، اور پاک دامنی عطا فرما، مجھے پاک رہنے کی ہمت دے، بے حیائی سے مجھے بچا۔ والغنی، اور مجھے غنا سے بچا، یعنی کسی کی طرف بھاگنے سے، دنیا کی طرف بھاگنے سے، دنیا کو جائز ناجائز طریقے کو حاصل کرنے سے۔
اللہ مجھے غنا عطا فرمایا، کسی اور کی جیب کی طرف دیکھنے سے مجھے غنا عطا فرما۔ یہ 4 ایسے کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔